ہم یہ توفیق بھی نہیں کرتے کہ ان کی زندگی اور ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کی زندگی کو اس انداز سے پڑھیں جس طرح سے ہم ریلیو کر رہے ہیں, جیسے ہم وہاں پہ ہیں. ہم نہ جاننے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ لیول ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے. تو سوچیں جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے, جب ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے تو ہمیں کتنی محبت ہوگی. ایک دہری اور ایک ایتھیسٹ میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے 3 باتیں بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے 3 دلائل سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے بولا پہلی دلیل کہ ایک انسان یہ بات کا اگر ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو کہ شاید اس کو شیاطین نے یہ وسوسہ دے دیا ہو کہ وہ اس غلط فہمی میں پڑ گیا ہو کہ شاید وہ اللہ کا نبی ہے. انہوں نے بولا کہ لیکن قرآن میں دیکھا جائے تو قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی خود یہ بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلی دلیل کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان خود بولے کہ مجھ سے پناہ مانگو, کہ میں مردود ہوں, میں رد کیا جانے والا ہوں. دوسرا کہ جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں تھے, جو انسان جھوٹا ہوتا ہے, جو انسان پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کی اصلیت واضح ہو جاتی ہے کچھ سچویشنز میں. اور کیا تھا کہ جب لوگ ڈھونڈ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس وقت ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے, اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے اگر نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو ایسے موقع پر ایک جھوٹا شخص ہوتا ہے, بولتا ہے ہاں اب کیا کیا جائے, what do we need to do. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ خوف نہ کرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام جب آخری کونے پر کھڑے ہوئے تھے اور فرعون اپنی فوج کو لے کر آ رہا تھا اور بنی اسرائیل نے ایک بات بولی تھی کہ آپ نے تو ہمیں مروا دیا, یہ کہاں لے کر آ گئے, تو موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ عربی زبان میں یہ تھا ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. اور لغت کے ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس جملے میں اپنے آپ کو پہلے رکھا ان معی ربی, کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. اور جب خوف کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کو پہلے رکھا, بعد میں اپنے آپ کو رکھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ افضل ہے موسیٰ علیہ السلام کے جملے سے. تو دوسرا یہ تھا کہ وہ اگر پریٹینڈ کرتے, اگر جھوٹے ہوتے, تو وہ اس سچویشن میں ایکسپوز ہوتے ابو بکر کے سامنے. تیسرا, کیا وہ اپرچونسٹ تھے, کیا وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے, ابراہیم علیہ السلام ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہ صحابی نے دیکھا اور بولا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا, بے شک ہماری آنکھیں روتی ہیں, ہمارے دل غمگین ہوتے ہیں, لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. اور اسی وقت, اسی دن سورج کا گرہن ہوا. اور عرب میں یہ تصور تھا کہ جب کوئی بہت بڑی پرسنالٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی بہت بڑی نشانی آتی ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے. اگر چاہتے تو یہ بول سکتے تھے دیکھو یہ دلیل ہے, آج میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, سورج گرہن اس کی نشانی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ کسی شخص کے مرنے یا کسی کے انتقال یا پیدا کی نشانی نہیں ہوتی, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو. اپرچونٹی لے سکتے تھے, لیکن نہیں لیا. انہوں نے بولا میں نے اس بات سے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. میں نے جب قرآن کو پڑھا, جب قرآن کے اوپر غور و فکر کیا تو مجھے اس کی حقیقت واضح ہوئی. اور اسی لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک رحمت بھی ہے. ان کے ذکر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلند کیا. ابن عباس
رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح سے بلند کیا کہ جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لیا جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے. جب بھی کوئی گزرتا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اذان ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, اور اس اذان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے جاتے ہیں. یہ ہم نے ذکر کیا, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا محمد, میں محمد ہوں, جس کی تعریف کی جاتی ہے, جس کی بے تحاشا تعریف کی گئی. وانا احمد, اور میں احمد ہوں, جس نے اس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کری کہ کوئی انسان اس لیول تک پہنچ نہیں سکتا. وہ انا الماحی, میں الماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا. وہ انا العاقب, میں العاقب ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نام لیے. وہ انا الحاشر, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نام دیے کہ میں میری امت میرے نکالے جانے کے بعد میرے بعد آئے گی, اور ان کے لیے میں حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا, اور میں یہ بات بولوں گا فرشتوں کو, ان کو آنے دو, ان کو آنے دو, میں ان کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلانا چاہتا ہوں جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. آپ لوگ گرمی کی شدت میں بیٹھے ہوئے ہیں, میری آپ کے ساتھ ہمدردی ہے, لیکن سوچیں اس دن کی گرمی جس دن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال کے برابر ہے کہ ایک انسان خوش نصیب ہوگا کہ اس کو اگر ایک قدم ہلنے کی جگہ مل جائے. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھ کو بلا رہے ہوں گے, اور ہمیں اس لائق بنایا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں شامل رکھے جو حوض کوثر سے پی سکے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا, فرشتے روک دیں گے, بولیں گے کہ ان کو نہیں جانے دینا, ان کو نہیں جانے دینا. اللہ کے رسول بولیں گے میں پہچانتا ہوں ان کو, یہ میری امتی ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کی آگ کو کبھی نہیں لگنے دے گا ایسے اعضاء پر جو سجدے میں لگتی ہیں اور جو وضو کر کے اعضاء گیلے ہوتے ہیں, وہ اس دن قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. آپ کے جو پانی لگتا ہے, جو چہرے پر وضو کا پانی لگتا ہے وہ چمک رہا ہوگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ ان کو آنے دو, یہ میری امتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار بھی آنے کی شاید کوشش کر رہے ہوں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے ان کو آنے دو, یہ میری امتی میں سے ہیں. لیکن روک لیا جائے گا کہ نہیں یا رسول اللہ, آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کا کیا حال کیا تھا. آج ہمارے ینگسٹرز, آج ہماری نوجوان نسل کو بتایا نہیں جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا. آج ہمیں کچھ باتیں تو پتہ ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, صحابہ کی جو محبت تھی یہ قدرتی محبت نہیں تھی کہ ایک شخص کے بارے میں ایک عام آدمی یا کوئی شخص یہ بات بولے کہ میں جب چاند کو دیکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فل مون میں دیکھتا تھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنے زیادہ خوبصورت لگتے تھے. یہ ایک عام آدمی کے الفاظ نہیں ہوتے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, اضاءت لنا کل شیء, ہمارے لیے ہر چیز روشن ہو گئی, اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہمارے لیے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کیا محبت دی ہوگی, کیا تعلق ہوگا. ماں باپ دنیا کی کچھ محبت دیتے ہیں, بچہ ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دن مجھے وہ دعا دی گئی, ہر نبی کو وہ دعا دی گئی, ہر نبی کو وہ وش دی گئی کہ تم جو مانگو گے دنیا میں, تم جو دعا کرو گے اس کو رد نہیں کیا جائے گا. تمام انبیاء نے, تمام رسولوں نے وہ دعا کو استعمال کر لیا. مجھے بھی وہ دعا دی گئی ہے, لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن بچا کے رکھی ہے, اور مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا. یہ تھی ان کی محبت. اور آج ہم جن انفلوئنسز کو فالو کرتے ہیں, ہم جن لوگ پرسنالٹیز کو فالو کرتے ہیں, نوجوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ ایز اے مسلم, ایک مسلمان کی بحیثیت ہم جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں احسن پرفارمنس دیں, ایکسلنس کا مظاہرہ کریں. ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, دنیا کو چھوڑ کر, کام چھوڑ کر, تعلیم کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے رہیں. ہم وہ امت ہیں جو صرف یہ نہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر کرتے ہیں بلکہ معاشرے کو بھی بہتر کرتے ہیں,
کیونکہ ہمارے سے اس دنیا کی بہتری ہے. اور جب ہم نے یہ چھوڑ دیا تو غالب آ گئے وہ لوگ جنہوں نے ہم سے تو چیزیں اٹھا دی لیکن اپنے ان تعلیمات کو اور اپنی ایجنڈوں کو انہوں نے عام کر دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے. کہ کیا وہ وقت تھا مسلمانوں کا کہ جب ایک عیسائی پریسٹ یہ بات کہتا تھا کہ ہماری نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے. کورڈوبا میں وہ کتاب میں لکھتا تھا ہماری نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ عربی کھانے پسند کرتے ہیں اپنے کھانے سے زیادہ, وہ عربی لباس پہننا پسند کرتے ہیں اپنے لباس سے زیادہ, وہ عربی زبان بولنا پسند کرتے ہیں اپنی زبان سے زیادہ, وہ عربی شاعری سننا پسند کرتے ہیں اپنی شاعری سے زیادہ. کیونکہ جو ایک ڈائلیکٹیکل افیکٹ ہوتا ہے, وہ ڈائلیکٹیکل افیکٹ ایک سوسائٹی نیچے جاتی ہے دوسری اوپر آتی ہے, وہ کنویں کی مانند ہوتی ہے, پھر دوسری سوسائٹی اوپر آتی ہے. تو ایک وقت تھا جب مسلمان عروج پہ تھے, مسلمانوں نے یہ ثابت کیا ہوا تھا کہ دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے اور آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے, کیونکہ دنیا ہی ذریعہ بنے گی آپ کی آخرت کی کھیتی کا. اس لیے امام حسن بصری کیا بات کہتے تھے, یا اللہ ہمیں دولت عطا کر ہمارے ہاتھوں میں, لیکن اس کو ہمارے دلوں میں داخل نہ ہونے دے. کیونکہ اس کی مثال ایک کشتی ایسی ہوتی ہے جو پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے. وہ کشتی دل کی مانند ہے اور وہ پانی اس دنیا کی مانند ہے. جب تک وہ کشتی اس پانی کے اوپر تیرتی رہے گی صحیح رہے گی, لیکن دنیا وہ پانی جس وقت اس کشتی میں آ جائے گا وہ کشتی ڈوب جائے گی, وہ کشتی ڈوب جائے گی. یوسوس فی صدور الناس, شیطان آپ کے سینوں میں وسوسے دیتا ہے. دل کی چابی آپ خود دیتے ہیں. آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں, آپ نے بڑے بڑے مشن کو سنبھالنا ہے, آپ اس قوم کو آگے لے کے چلنے والے ہیں. انفارچونیٹلی میڈیکل کی فیلڈ میں میرے ایک مثال دیتے ہوئے میرے کزن ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ میں بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور میں نے ایک بات کو ریلائز کیا کہ ہم نے تعلیم کو کتنا کمرشل کر دیا ہے. تعلیم کو ہم نے کتنا کمرشل کر دیا ہے. جب ہم میڈیسن پڑھ رہے تھے تو ہماری سال کی فیس ہوتی تھی 600 روپے, سال کی فیس ہوتی تھی 600 روپے. تو جب ہم گریجویٹ کرتے تھے تو ہمارا یہ جذبہ ہوتا تھا کہ وی نیڈ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی, وی نیڈ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. آج ہم نے تعلیم کو اتنا کمرشلائز کر دیا, اتنا مہنگا کر دیا کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتا ہے بولتا ہے یار ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ مجھے چاہیے, جلدی سے مجھے اپنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ چاہیے. اس کی وجہ سے جو ڈیڈیکیشن تھی, جو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی تھا, وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں اپنی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے, کیونکہ ہمیں اور بھی سیشنز کی طرف جانا ہے, صرف ایک یاد دہانی کے لیے آیا. میں ضیاء بھائی اور سارے سپیکرز یاد دہانی کے لیے آئے ہیں. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, یاد دہانی دیجئے, یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہم کوئی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے کوئی اعلیٰ مسلمان نہیں ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ہم اس کا شکر یہ ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے استعمال کریں. ہم گنہگار ہیں, ہم کوئی بہت عالم نہیں ہیں, ہم کوئی بہت متقی پرہیزگار نہیں ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آخرت ہماری اصل کامیابی ہے, اور اسی لیے ہم اس کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں. اور ہم ان مسائل کو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اگر اچھے لوگوں نے یا اچھی بھلائی کی نیت رکھنے والوں نے اگر محنت چھوڑ دی تو صرف برائی ہی پھیلتی ہے, اور برائی روز پھیل رہی ہے, برائی رات دن محنت کر رہی ہے. اور نیک لوگ اگر چپ ہو جائیں گے, اچھے لوگ چپ ہو جائیں گے, تو پھر لوگوں کو کون بتائے گا صحیح غلط کیا ہے. اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور دور سے آئے ہیں اور شہر شہر جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد دہانی دیں. آج کوئی کورس پڑھنے نہیں آئے, یاد دہانی دیں کہ دیکھیے اپنے دل کا جائزہ لیجئے, اپنی شخصیت کے اوپر کام کیجئے, اپنی فیوچر جو آخرت اور دنیا کا اس کو بہتر کیجئے, اپنی سوسائٹی کو گیو بیک کیجئے, اپنی سوسائٹی کے لیے کام کیجئے. انشاءاللہ جب آپ یہ کام کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مسائل کو بھی اپنے ذمے لے گا اور آپ کی زندگی کو بھی آسان کرے گا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں رزق کا انتظام کر رہا ہوگا. اور رزق خالی کھانا پینا نہیں ہے بلکہ اولاد بھی ہے, جو آپ کو لوگوں سے دوست ملتے ہیں, جو آپ کو تمام چیزیں ملتی ہیں, پہننا ہے, جو گفٹ ہیں, جو فنا چیزیں, یہ سب اللہ کے رزق میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمارے آنا قبول کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے جو لوگوں نے ارینج کیا, تاکہ آپ لوگ اگر ایک بات بھی لے کے چلے جاتے ہیں
تو آپ کے لیے اور میری بھی نجات کا ذریعہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.